جادوئی جنگل کے عین وسط میں عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ایک خفیہ باغ تھا جس میں غیر معمولی پھول کھلتے تھے۔ یہ باغ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ جادوئی پھولوں کا گھر تھا جن میں سے ہر ایک کے پاس ایک خاص طاقت موجود تھی جو کسی بھی پاک دل شخص کے ہاتھوں میں دنیا کو بدل سکتی تھی۔ باغ ایک قدیم منتر سے محفوظ کیا گیا تھا جسے صرف پھولوں کے محافظ ایک قدیم بونا جس کا نام ایلڈرن تھا بس وہی جانتا تھا۔ ایلڈرن جنگل کی طرح ہی قدیم تھا، اس کی لمبی چاندی کی داڑھی اور آنکھوں میں صدیوں کی دانائی چمکتی تھی۔ وہ باغ کے کنارے پر ایک چھوٹے سے کائی کے ڈھکے ہوئے جھونپڑے میں رہتا تھا، اپنے دن پھولوں کی دیکھ بھال اور ان کے جادو کو متوازن رکھنے میں گزارتا تھا۔ باغ امن اور ہم آہنگی کا مقام تھا، لیکن ایلڈرن جانتا تھا کہ اس کا طاقتور جادو ان لوگوں کو بھی اپنی طرف کھینچ سکتا ہے جن کے ارادے سیاہ ہوں۔ وہ پہلے بھی اس کا تجربہ کر چکا تھا اور اسے ڈر تھا کہ یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک روشن صبح ایک نوجوان لڑکی جس کا نام ایلارا تھا خفیہ باغ کے دروازے پر آ پہنچی۔ ایلارا ایک مہم جو لڑکی تھی جو ہمیشہ اپنے گاؤں کے ارد گرد کے جنگلوں کی تلاش میں رہتی تھی، اور اس نے ایک جادوئی باغ کا قصہ بھی سنا ہوا تھا جو جنگل کے اندر گہرائی میں چھپا ہوا تھا، لیکن کوئی بھی اسے کبھی تلاش نہ کر سکا تھا۔ وہ پرعزم تھی اور وہ پہلے سے زیادہ دور آ گئی تھی، ایک ایسے راستے پر چلتی ہوئی جو چمکتی ہوئی تتلیوں سے بھرا ہوا تھا جو اسے جنگل کے اندر گہرائی میں لے جا رہا تھا۔ جیسے ہی ایلارا ایک بڑے بلوط کے درخت کے قریب پہنچی، اسے ایک عجیب چیز نظر آئی۔ تنے میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو تقریباً نظر نہیں آتا تھا۔ تجسس سے اس نے اسے کھولا اور خود کو ایک سرنگ میں پایا جو چمکتی ہوئی بیلوں سے سجی ہوئی تھی۔ ہوا میں کھلتے ہوئے پھولوں کی میٹھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور اس نے اس راستے پر چلنا جاری رکھا جب تک کہ وہ ایک باغ میں داخل نہ ہو گئی جو دنیا کا سب سے خوبصورت باغ تھا۔ باغ میں رنگوں کا ہجوم تھا جس میں ہر رنگ اور شکل کے پھول موجود تھے۔ کچھ پھول دھوپ میں نرم نرم چمک رہے تھے جبکہ دوسرے ہیرے کی طرح چمک رہے تھے۔ کچھ پھول نرم دھنے بجاتے تھے اور کچھ پھول دھنش کے رنگوں سے چمکتے تھے، اور کچھ ہوا میں بغیر چھوئے ناچ رہے تھے۔ ایلارا اس جگہ کی خوبصورتی اور اسرار میں کھو گئی۔ جب وہ باغ میں مزید گہرائی میں گئی تو اسے ایک خاص پھول دکھائی دیا۔ یہ گہرا نیلا تھا اور اس کی پتیاں نیلم کی طرح چمک رہی تھی۔ ایلارا کو اس کی طرف ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوا، جیسے وہ پھول اسے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ وہ اسے چھونے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اس کی انگلیاں اس کے قریب پہنچتی اس سے پہلے ہی ایک آواز نے اسے روک دیا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا، آواز نے کہا۔ ایلارا حیران ہو کر پیچھے مڑی اور اس کے پیچھے ایک بوڑھا بونا کھڑا تھا۔ اس کے سبز کپڑے بالکل پودوں میں گھلے ملے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں نرمی اور احتیاط کی چمک تھی۔ تم کون ہو؟ ایلارا نے پوچھا، ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے۔ میں ایلڈرن ہوں، اس باغ کا محافظ، بوڑھے بونے نے نرم مسکراہٹ سے جواب دیا۔ نوجوان لڑکی، بہت سالوں بعد یہاں قدم رکھنے والی تم پہلی انسان ہو۔ ایلارا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ میں مداخلت کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، میں صرف دریافت کر رہی تھی اور مجھے دروازہ ملا۔ باغ اپنے آپ کو منتخب لوگوں کے سامنے ہی ظاہر کرتا ہے، ایلڈرن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہارا دل پاک ہے ایلارا، لیکن تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ یہ پھول عام پھول نہیں ہے، ان میں عظیم جادو موجود ہے۔ ایلارا نے نیلے پھول کو دوبارہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں تجسس بھڑک اٹھا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ایلڈرن کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ بلو سٹار فلاور ہے، اس میں مستقبل کا مناظر دکھانے کی طاقت ہے، لیکن صرف ان لوگوں کو جو انہیں دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ مستقبل ایک خطرناک چیز بھی ہو سکتا ہے ایلارا، یہ تمہارے انتخاب کو تشکیل دے سکتا ہے، تمہارے راستے کو بدل سکتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ایک بھاری بوجھ بھی بن سکتا ہے۔ ایلارا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا میں اپنا مستقبل دیکھ سکتی ہوں؟ ایلڈرن نے اسے کچھ دیر تک غور سے دیکھا اور پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ اگر یہ تمہاری سچی خواہش ہے تو تم اپنا ہاتھ پھول پر رکھو اور آنکھیں بند کر لو، لیکن یاد رکھو مستقبل پتھر پر نہیں لکھا ہوا، جو تم دیکھتی ہو وہ صرف ایک ممکنہ راستہ ہے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے ایلارا نے ہاتھ بڑھایا اور بلو سٹار فلاور پر رکھا۔ جیسے ہی اس نے پھول کو چھوا، ایک گرم احساس اس کے جسم میں پھیل گیا اور اس کے ارد گرد کی دنیا دھندلانے لگی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مناظر دیکھے، اس کا گاؤں آگ کی لپیٹ میں، لوگ خوف سے بھاگ رہے تھے اور ہر چیز پر ایک سیاہ سایہ چھایا ہوا تھا۔ لیکن پھر منظر بدل گیا اور اس نے اپنے آپ کو ایک روشن چھڑی تھامے ہوئے دیکھا، اپنے لوگوں کو حفاظت کی طرف لے جا رہی تھی اور زمین پر امن بحال کر رہی تھی۔ جب منظر ختم ہوا تو ایلارا نے آنکھیں کھول لی۔
اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ واقعی ہونے والا ہے؟ ایلڈرن نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ جو مستقبل تم نے دیکھا ہے وہ صرف ایک امکان ہے۔ سیاہ سایہ ایک عظیم برائی کی نمائندگی کرتا ہے جو جلد ہی تمہاری دنیا کو دھمکی دینے والا ہے، لیکن تم نے امید کا راستہ بھی دیکھا، ایک ایسا راستہ جہاں تم چیلنج کا سامنا کرتی ہو اور اپنے پیاروں کی حفاظت کرتی ہو۔ انتخاب اب تمہارا ہے الارا، مستقبل تمہارے فیصلوں پر منحصر ہے۔ الارا نے خوف اور عزم کا مکسچر محسوس کیا۔ میں اسے روکنے کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ایلڈرن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں جادوئی پھولوں کی طاقت حاصل کرنی ہوگی۔ ہر ایک پھول میں ایک منفرد تحفہ ہے اور یہ سب مل کر تمہیں اندھیرے پر قابو پانے میں مدد کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں محتاط رہنا ہوگا کیونکہ پھولوں کا جادو عام نہیں ہے۔ اور پھر ایلڈرن کی رہنمائی میں الارا نے اپنی تربیت شروع کر دی۔ اس نے باغ کے ہر پھول کے بارے میں سیکھا، شفا بخش گلاب جو کسی بھی بیماری کو ٹھیک کر سکتا تھا، سرگوشی کرنے والا لیلی جو اسے جانوروں سے بات کرنے کی صلاحیت دیتا تھا، طاقتور سورج مکھی جو اسے ناقابل یقین طاقت دیتی تھی، اور بہت کچھ۔ ہر پھول کے پاس ایک سبق تھا اور الارا دن بدن مضبوط اور عقل مند ہوتی جا رہی تھی، لیکن اندھیرا بھی بڑھ رہا تھا۔ ملک بھر میں ایک طاقتور جادوگر مالگر کے بارے میں افواہیں پھیلنے لگی۔ مالگر جادوئی پھولوں کی طاقت پر قبضہ کرنے کے جنون میں مبتلا تھا کیونکہ وہ یقین رکھتا تھا کہ ان کی طاقت کے ساتھ وہ ناقابل شکست ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے غلاموں کو خفیہ باغ کی تلاش کرنے کے لیے بھیجا اور حالانکہ وہ اسے نہیں پا سکے، الارا جانتی تھی کہ یہ صرف وقت کی بات ہے جب مالگر حقیقت دریافت کر لے گا۔ ایک شام جب الارا فائر بلاسم کے ساتھ مشق کر رہی تھی، ایک پھول جو آگ پیدا کر سکتا تھا، ایلڈرن اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر گہری فکر تھی۔ وقت آ گیا ہے الارا، اس نے کہا، مالگر باغ کے قریب آ چکا ہے، ہمیں آخری جنگ کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ الارا نے سر ہلایا، اس کے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ محسوس ہوا۔ میں تیار ہوں ایلڈرن، میں اسے اس جگہ کو تباہ کرنے نہیں دوں گی۔ جادوئی پھولوں کی طاقت اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے الارا نے مالگر کا سامنا کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ یہ جنگ اکیلے نہیں لڑ سکتی، اس لیے اس نے گاؤں والوں کو جمع کیا، انہیں آنے والے خطرے اور جادوئی پھولوں کی طاقت کے بارے میں بتایا۔ خوفزدہ ہونے کے باوجود گاؤں والوں نے الارا پر بھروسہ کیا اور اس کی قیادت میں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ شدید تھی۔ مالگر نے اپنے سیاہ جادو کا استعمال کیا، طوفان اور سائے پیدا کیے تاکہ اس کا حکم تعمیل کرے، لیکن الارا جادوئی پھولوں کی طاقتوں سے ڈری رہی۔ شفا بخش گلاب نے زخمیوں کو صحت یاب کیا، سورج مکھی نے اس کے ساتھیوں کو لڑائی جاری رکھنے کی طاقت دی، اور نیلے ستارے والے پھول نے ہر قدم پر اس کی رہنمائی کی اور اسے فتح کا راستہ دکھایا۔ آخر میں فائر بلاسم نے مالگر کی شکست کو یقینی بنایا۔ آگ کے ایک زبردست دھماکے کے ساتھ الارا نے اس کے سیاہ عملے کو تباہ کر دیا جو اس کی طاقت کا منبع تھا۔ جیسے ہی شعلوں نے عملے کو اپنی لپیٹ میں لیا، مالگر کا جادو ٹوٹ گیا اور وہ شکست کھا گیا۔ خطرہ ختم ہوتے ہی زمین پر امن لوٹ آیا۔ گاؤں والوں نے الارا کو ایک ہیرو کے طور پر سراہا، لیکن وہ جانتی تھی کہ حقیقی طاقت اس باغ میں اور ان پھولوں میں ہے جنہوں نے اس کی رہنمائی کی۔ وہ ایلڈرن کے پاس واپس آئی جو فخر سے مسکرا رہا تھا۔ تم نے بہت اچھا کام کیا الارا، اس نے کہا، باغ اب محفوظ ہے اور تم نے وہ مستقبل ڈال دیا ہے جو تم نے دیکھا تھا، لیکن یاد رکھو پھولوں کا جادو شہرت یا طاقت کے استعمال کے لیے نہیں ہے، یہ ایک تحفہ ہے جسے ان لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہیے جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ الارا نے سر ہلایا، میں سمجھتی ہوں ایلڈرن، میں اس باغ اور اس کے رازوں کی حفاظت کروں گی، بالکل ویسے ہی جیسے تم کرتے ہو۔ اور یوں الارا جادوئی پھولوں کی نئی محافظ بن گئی، اس باغ کی دیکھ بھال عقل مندی اور احتیاط سے کرتی رہی، اور پھولوں کا راز اس طرح محفوظ رہا اور ان کا جادو دنیا میں روشنی پھیلانے کا ذریعہ بنتا رہا جو جادوئی جنگل کے دل میں چھپا ہوا تھا، اگلے پاک دل شخص کا انتظار کرتا ہوا جو ان کی طاقت کو دریافت کرے گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی طاقت شہرت یا غلبے کی خواہش میں نہیں، بلکہ اپنے تحفے کو دوسروں کی حفاظت، شفا اور فلاح کے لیے بے غرضی سے استعمال کرنے میں مضمر ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمت، دانائی اور اتحاد سے ہم سب سے تاریک قوتوں پر بھی قابو پا سکتے ہیں، اور سب سے طاقتور جادو وہ ہے جو ہم ضرورت مندوں کے ساتھ شفقت اور خیال سے بانٹتے ہیں۔